یار بنداس ہو کے جیو، میری طرح جیو، بنداس، کوئی نہیں پرواہ، ایسے جیا کر. جسے اللہ مل گیا، جسے عقل اسلام کا در مل جائے، جسے پنجتن پاک مل جائے، سرکار سیدنا گور شاہی کی نسبت مل جائے، اور وہ دنیا کے پیچھے بھاگے. یہ سب کچھ تو وہ ہے کہ دنیا تیرے پیچھے بھاگے، یہ سب کچھ تو وہ ہے. سمجھ تو لے کہ کیا ملا، کیا ہے تجھے، اس کو تو سمجھ پہلے. کون سی کتنی بڑی نعمت تجھے اللہ پاک نے عطا کر دی سرکار سیدنا گور شاہی کی نسبت کے طفیل. کتنی بڑی نعمت تجھے اللہ پاک نے عطا کر دی جو نبیوں کو عطا نہیں ہوئی. جی بالکل. اس میں ذات کسی کو ملا؟ عقل اسلام اور عقل اسلام کی امت ہر کوئی نہیں. یہ امت کے معنی بھی ذرا ٹھیک طرح سے بالکل قرآن کی کسوٹی پہ رکھ کر اور احادیث عقل اسلام کے فرمودات ان کے مطابق اپنے آپ کو امتی سمجھا کرو. ورنہ تو فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. اتنے سخت ہو گئے ان کے دل کہ اللہ کا ذکر اترتا نہیں ان کے دلوں میں، اور یہ کھلی گمراہی میں اولئک فی ضلال مبین. دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کی لذتیں، اور سب سے بڑا جو دولت، دولت. اچھا کبھی توفیق نہیں ہوتی یہ دیکھنے کی کہ جنہیں مل گئی ان کا کیا حال ہے؟ جنہیں مل گئی دولت ان کا کیا حال ہے؟ میرے مولا کائنات علی پاک سے پوچھا کسی نے، سوال ہی تھا، علی یہ فرمائیے بادشاہ مجھے سکون نہیں ہے، میں سکون سے سو ہی نہیں سکتا، میں کیا ایسا کروں کہ مجھے سکون مل جائے؟ مولا کائنات علی پاک دیکھتے ہیں اس کی طرف، مسکراتے ہیں، مسکرا کے جواب دیتے ہیں کہ اپنی خواہشیں کم کر لے، اپنی خواہشات کو کم کر، سکون ملے گا، سکون کی نیند بھی آئے گی. اس کے یہ سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود بھی دولت چاہیے، دولت دولت دولت. یار میری باتیں سخت ہوتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، مگر آپ لوگ سب جتنے بھی ہو شامل ہو صاحب، آپ کبھی سوچنا اس بات پر، آج یا کل یا جب بھی وقت ملے آپ کو سوچنا کہ اگر میں یہ سب باتیں نہ کروں تو میرے یہاں آنے بیٹھنے اور محفل کرنے کا مقصد کیا؟ میٹھی میٹھی باتیں کروں؟ دکاندار ہوں کیا میں کہ مجھے جیسے بھی ہو پٹانا ہے گاہک کو، مجھے بیچنا ہے اپنا سودا جیسے ہو رہا ہے آج؟ میں دکاندار تھوڑی ہوں بھائی، یہ کاروبار تھوڑی ہے میرا. میری تو سب سے پہلی ڈیوٹی اذن دینے کے بعد یہ ہے کہ ان کے نفسوں کو سدھارو، ٹھوکرے مارو. میں تو پھر بھی ہاتھ ہلکا رکھتا ہوں. نکل آؤ اس دنیا نامی دھوکے سے، نکل آؤ بچوں کی زندگی، میرے بچوں کا مستقبل، میں مستقبل دے رہا ہوں بچوں کو. نکل آؤ اس دھوکے سے، کھولو قرآن، کھولو قرآن، پوچھو قرآن سے، پوچھو قرآن کریم سے کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. ملا تو مل گیا اسے، مولا نہیں ملا. جس کو گوہر کے در سے عقیدہ نہیں ملا، ملا تو مل گیا اسے، مولا نہیں ملا. ساری زندگی تمکویوں میں
بہانے بازیوں میں اپنے آپ کو بہلاتے گزرے گی. جی اپنے آپ کو بہلاتے گزرے گی. یہی کام ہے نفس کا بھی یہی کام ہے, شیطان کا بھی یہی کام ہے, ابلیس کا اس کا بھی یہی کام ہے. ایسی بہلاتا ہے وہ, اور ایسی جگہ لے جا کے مارتا ہے کہ جہاں پانی بھی نہ ملے, جہاں پانی بھی نہ ملے. آج کل ایک سلسلہ چل رہا ہے, دیکھ رہا ہوں بھائی, ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے. کل میں نے دیکھا وہ جانور کا بچہ کون تھا پتہ نہیں, سب پیسہ کمائے, شہرت ملے, ہمیں دیکھے لوگ, دنیا ہمیں پہچانے. لعنت ہو ایسے پہچاننے پہ, ایسی شہرت پہ. بے شک بھائی ہر چیز پر اللہ قادر ہے, تو یہ دنیا میں برائیاں کیوں ہو رہی ہیں, بے حیائیاں کیوں ہو رہی ہیں, لڑائی جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں, قتل و غارت گری کیوں ہو رہی ہے؟ ہر چیز پر اللہ قادر ہے, تو یہ بھی سب استغفر اللہ معذرا کیا اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے؟ لعنت ہو تم پر. اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے جی, کیا اور کہوں, بہت کچھ ہے کہنے کا, تربیت نہیں ہے بیٹی. یہ لوگوں کے اندر کیا سوچ ڈالی جا رہی ہے, یہ نہیں بتایا جا کہ قلب اور نفس تیرے اندر لگا دیا اللہ نے, تجھے روکا نہیں کسی بھی چیز سے. قرآن کریم میں ساری ڈائریکشن, ساری ہدایت دے دی. ایسا کرو گے تو یہ ہوگا, ایسا کرو گے تو یہ ہوگا. نفس اور قلب, 7 برس کا تو ہوا, 2 راستے تیرے سامنے آ گئے. ایک راستہ جاتا ہے نفس کی طرف, ایک راستہ جاتا ہے قلب کی طرف. ایک راستہ رحمان کی طرف, ایک راستہ شیطان کی طرف. کتے بے غیرت, تیرے ماں باپ نے نہیں سکھایا تجھے کہ نفس پہ نہیں, شیطان کے راستے پہ نہیں, رحمان کے راستے پہ قدم رکھنا ہے. قرآن کریم نہیں تھا گھر میں, قد افلح من تزکا نہیں ہے اس میں. بے شمار آیتیں ہیں, بے شمار آیتیں ہیں, بے شمار آیتیں ہیں صرف قلب کے لیے اور قلبی ذکر کے لیے. تو تم جیسوں نے تو کیا دین اسلام کا یہ حال, اور بکواس کیا کر رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر اسے قدرت حاصل ہے, سب کچھ اس کے حکم سے ہوتا ہے. تو یہ ساری بے حیائیاں, زانی بھی ہیں, جواری بھی ہیں, شرابی بھی ہیں, رشوت خور بھی ہیں, کمیشن ایجنٹ بھی ہیں, کک بیکس لینے والے بھی ہیں, حق تلفی کرنے والے بھی ہیں, یتیموں کا حق اور ان کا مال کھا جانے والے بھی ہیں, یتیموں اور بے کسوں کو, بے بسوں کو, بیماروں کو, ضعیفوں کو, مجبوروں کو تکلیفیں اور اذیتیں دینے والے بھی ہیں. اللہ روکتا کیوں نہیں؟ یہ بکواس کرو جب ہر چیز پر اسے قدرت ہے. ہوئے 7 سال کا ہو گیا نا, 2 راستے آ گئے نا سامنے. یہ جاتا ہے شیطان کی طرف, یہ جاتا ہے رحمان کی طرف. اندھا تھا, سب کچھ ہے نا قرآن کریم میں, ہے نا سب کچھ. عقل اسلام کے فرمودات جو مستند حدیثیں خود نہ گھڑی ہوں گھر میں بیٹھ کے, ہے نا سب موجود کہ یہ رحمان کا راستہ ہے, یہ شیطان کا راستہ ہے. تیرے ماں باپ کو بھی پتا تھا, ایسا ہی ہے. کیوں رکھنے دیا تجھے شیطان کے اور نفس کے راستے پہ قدم؟ کس لیے مانگی تھی اولاد؟
اللہ پاک نے اگر تجھے اولاد کی نعمت سے نوازا، اولاد کی نعمت تجھے عطا کی، تو تو کیا یہ سمجھتا تھا کہ اب کوئی پوچھے گا نہیں مجھ سے کچھ؟ میری اولاد ہے، میرے بچے ہیں، تجھ سے بڑا بھی ایک باپ ہے جو تیرے باپ کا بھی باپ ہے، جو تمہاری تخلیق جس نے کی، جو پالتا ہے تمہیں، اس اللہ رب العزت اللہ جل جلالہ کو نہ بھول جایا کرو۔ اولاد اگر عطا کی ہے اللہ پاک نے تو جواب بھی لے گا، جواب دے، کھڑا ہو جا سیدھا، جواب دے۔ کیا سکھایا؟ کوئی ایک بہانہ بھی نہیں بنا سکتے اس کے سامنے، ایک بہانہ بھی، ہر چیز موجود ہے قرآن کریم میں، ہر چیز موجود ہے قرآن پاک میں، ایک بہانہ بھی نہیں کہ اللہ پاک ایسے۔ معافی کا بھی کوئی سوال نہیں ہے کہ معافی مانگ لیں گے، یہاں مانگنا معافی، موت آ رہی ہے معافی مانگنے میں، یہاں تو گل چھلے اڑائے جا رہے ہیں نا، موج میلے لگے ہوئے، معافی کیسے مانگو گے؟ تم تو نفس کے تابع دار ہو۔ یہاں معافی، یہاں رہتے ہوئے یہاں مانگ معافی، یہاں کر توبہ، یہاں پڑھ استغفار، اور قائم رہے پھر اس پر، وہاں معاف کر دے گا اللہ۔ بھئی یہ کیسی سوچ ہے کہ تم ساری زندگی گناہ کرتے رہو، کتوں کی طرح زندگی گزارو گناہوں میں، اور یہ آسرا بھی تمہارے اندر پلتا رہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، پھر معاف کر دے گا۔ تو نے اس آسرے پہ گناہ کیے، معاف کب کرتا ہے؟ بڑے سے بڑے گناہ تیرے معاف کر دے گا، بڑے سے بڑے گناہ تیرے معاف کر دے گا۔ کب؟ کہ جب تو اپنی معافی، اپنی توبہ پر استقامت رکھے گا، اب نہیں کروں گا اللہ، معاف کر معاف کر دیا، پھر بھی تو نے کیا، اس نے پھر بھی معاف کر دیا، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، بخشنے والا، عطا کرنے والا، معاف کرنے والا، پھر معاف کر دیا۔ نزا تک کا وقت، نزا کے عالم تک کی مہلت تجھے دی کہ توبہ کر لے، پشیمان ہو جا، نادم ہو جا، گرا دے اپنی آنکھوں سے دو ندامت اور پشیمانی کے آنسو، توبہ کر دے، آ جا میرے دربار میں، معافی مانگو، میں معاف کرنے والا ہوں، میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، میں بخشنے والا ہوں، بڑا مہربان، نہایت رحم والا۔ جب نہیں توفیق ہوئی توبہ کی اور معافی ہے جی، یہ مسلمان ہیں، مسلمان، الحمدللہ مسلمان، اللہ یہی ہے۔ جہاں سے بھی آ جاؤ، جیسے بھی آ جاؤ، سارا کھیل جو ہے وہ دل اور نیت کا ہے، بارگاہ رب العزت، اللہ پاک کی بارگاہ میں، آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، سرکار سیدنا گور شاہی پنجت الپاک اہل بیت اطہار، اللہ کے پیارے، کسی کی بھی بات، سارا کھیل دل اور نیت کا ہے، اور نیت بھی نیک ہو، دل بھی پاک اور صاف ہو، طہارت والا قلب، اور نفس بھی پاک ہو، پاکیزہ ہو، پھر بنتا ہے اللہ والا، پھر ملتا ہے اللہ کا قرب اور اللہ کے پیاروں کا قرب۔ انہی بہانے بازیوں میں معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ اپنے آپ کو بہلا رہے ہیں، یہ کیا ہے یار؟ حقیقت کی آنکھ سے دیکھو، حقیقت کی آنکھ سے سچائی کا سامنا کرو، وہ معاف کر دے گا، بس یہ وہ معاف کر دے گا، اور کیے جا گناہ، گزار کتوں کی طرح زندگی، وہ معاف کرنے والا ہے، کر دے گا معاف۔
جی کر دے گا معاف. دل لے کے جا دل, یہ للو منہ میں زبان یہ لے کے نہیں جا, کوئی نہیں سنتا. دل کی طرف دیکھتا ہے, وہ نیت کی طرف دیکھتا ہے. للو تو ہل رہی ہے, اللہ پاک معاف کر دے, اور دل میں وہی پلاننگ چل رہی ہے. تھوڑی دیر بعد, ایک دن کے 2 دن کے بعد پھر وہی سارا کچھ. کیوں کہ غلبہ ہے نفوس کا, نفس کا غلبہ ہے, مسلط ہے نفس, مسلط. تیری طاقت کیا, تیری اوقات کیا اس کے سامنے, تیری اوقات کیا اس کے سامنے. اس قدر طاقتور مخلوق ہے, تیرے دل اور دماغ پر غلبہ ہے اس کا, مسلط ہے وہ. کتے مسلط ہے وہ. یہ سوچ کہ اس نفس کو کیسے سدھارا جائے, اس کا تزکیہ بمطابق قرآن کریم, اس کا تزکیہ کیسے ہو, اس میں پاکیزگی کیسے آئے, یہ سوچ. بعد میں مانگنا معافیاں اور بعد میں کرنا توبہ. آج توبہ کر لے گا, 2 دن بعد پھر وہی نہیں کرے گا. تو کیسے نہیں, تیرا تو باپ بھی کرے گا, وہ بہت طاقتور ہے, وہ کروائے گا تجھ سے, فکر نہ کر. حرام کا جو لقمہ ہوتا ہے نا حلق میں, وہ حرام میں اثر دکھاتا ہے. بھائی اس کی غذا کیا ہے, یہی حرام, اسی لیے تو لگاتا ہے اس پہ. پہلوان ہوتا رہتا ہے تگڑا. تو بڑا خوش, کیا شاندار گھر بنا لیا, جی کیسا شاندار گھر ہے میرا. 3 گاڑیاں ہو گئی میرے پاس, سب لشکار عمارتی کی گاڑیاں. بچے میرے دیکھے نہیں, جو ڈاکٹر, انجینئر. کیا بات ہے آپ میری بینک اسٹیٹمنٹ, کیا ٹرانزیکشن ہے میری, کیسا کاروبار میرا. یہی ہے نا, جی بالکل یہی ہے نا. کس کی خواہشات ہیں, سب نفس کی خواہشات, سب نفس کی خواہشات. اس دنیا میں عشق اور فقر کی اس دنیا میں گھر نہیں بنایا جاتا, گھر نہیں بنایا جاتا. کہ خرید کے انہیں میرا, یہاں نہیں چلتا. یہاں صرف اور صرف مرشد کا حکم چلتا ہے. میرے سرکار سید احمد کار شریف, جی بس. نہیں استاد, فقیر کبھی کبھی کوئی در ہو, کوئی مستقل ٹھکانہ ہوا ہے کبھی فقیر نہیں. مستقل ٹھکانہ صرف ابدی حیات ابدی آخرت کی منزل, اس میں کامیابی یہ ہے مستقل ٹھکانہ. کہتے ہیں نا 5 منٹ کی بھی گارنٹی نہیں ہے. جس گھر کے لیے ساری زندگی تو نے لگا دی, مقروض ہو گیا, مارگیج کروایا بینک میں, سود کے لین دین میں پڑ گیا, ایسا ہی. اور 20 سال 15 سال 25 سال زندگی پوری لگا کے ایک گھر بنا لیا جی, 400 گز کا ایک بنگلہ, نیچے بھی کمرے تو اوپر بھی کمرے, تو ہر کمرے میں آسائشیں, تو اے سی لگے ہوئے, تو کارپیٹ بچھے ہوئے, تو اعلیٰ ترین کرٹن لگے ہوئے, پردے ہیں جی, گاڑی واڑی ملی ہے. چلو یہ بھی انسٹالمنٹ پہ مل جاتی ہے. آج کل تو چنے جیسے چنے مل جاتے ہیں ایسے گاڑی مل جاتی ہے. جی بالکل. آؤ اپنی شان دکھا. اور جس میں قیامت تک رہنا تھا,
قبر میں جس میں قیامت تک رہنا ہے. ذرا پوچھ تو لو اس کی تیاری کیا ہے, اس کی کیا تیاری ہے. ایک خود سے اس کی تیاری کیا ہے. ایسی چپتی ہے نا میری باتیں, اپنوں کے بھی جپنوں کے بھی دل کلیجے پہ جا کے لگتی ہیں, جو خاموشی سے سنتے رہتے ہیں بیٹھ کے, اندر سے ان کو آوازیں آتی ہیں کہ یار بات تو بالکل ٹھیک, بات تو حق سچ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن چبھتی ہے کیونکہ نفس وہاں ان کا بیدار اور طاقتور ہے. نہیں بکواس کرتا ہے انور شاہ, تو میری سن جو میں کہہ رہا ہوں. ایسا ہی تھوڑی دیر کے لیے ہو جاتا ہو, سیدھا کوئی ہو جاتا ہو, نہیں چلو یار نہیں بات تو یار تو صحیح ہے, میں ایسا میں اب میں اپنے اندر تبدیلیاں لاؤں گا. یہ چند لمحوں کے لیے تھوڑی دیر کے لیے خیالات آتے ہیں, جیسے کھانے پینے بیٹھا اور کھانے پینے کے بعد لیٹا بستر پہ, ہاں جی 2-4 موبائل ہلایا, کہیں باتیں کی, کہیں سے فون آ گیا, کہیں اس نے, اس کے بعد سارا وہ بھول بھال کے لیٹ گیا بستر پہ. اب صبح کی پلاننگ کر رہا ہے کل کی, کل مجھے کس کا کام اتارنا ہے, کل مجھے باسط کو بیوقوف کیسے بنانا ہے کہ اس کی جیب سے نوٹ نکالوں گا جی, اور دولت کا پھر انبار سامنے رکھ کے پوجا کروں, سجدے کروں اسے. یہ ہے آج کا مسلمان, یہ ہے آج کا مسلمان. سیدھی بات ہے یار, سیدھی بات ہے. اللہ پاک ہمیں بچائے, اللہ پاک ہمیں اپنی حفاظت میں, اپنی امان میں رکھے, اپنے ذکر میں, اپنی یاد میں, اپنی محبت میں ہمیں لگائے رکھے, اور اپنے پیاروں کی محبت ہمیں لگائے رکھے. ورنہ اللہ پاک ہم جی نہیں سکتے, اب ہم اس کے بغیر اب جی نہیں سکتے. 2 دن بعد ہو رہی ہے میرا 2 دن میں 2 کلو خون سوکھ گیا ہے. جیسے پتہ نہیں کیا چیز مجھ سے, کس چیز سے میں بچھڑ گیا, کون سی چیز ایسی میری زندگی میں وہ کم ہو گئی. 2 محفلیں نکلی, بلکہ 2 کیا 1 محفل نکلی, ایک دن تو گیپ ہوتا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کٹہرے میں کھڑا ہوں, سرکار نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے. سرکار کی عدالت ہے اور میں کٹہرے میں کھڑا ہوں, آنکھیں نیچی کر کے, سر نیچے کر کے, شرمندہ. ہوا نہیں ایسا, سرکار کو سب پتا ہے, لیکن مجھے ایسا یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے یہ کتنا بڑا جرم کیا محفل چھوڑ کے. سرکار مجھ سے اگر سوال کر لیں, پوچھ لیں مجھ سے, میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ سرکار نیٹ کا مسئلہ, بہانہ ہی ہے ایک طرح سے یار, یہ بہانہ ہے ایک طرح سے. کہیں تو کوئی ایسا ہوا ہے نا, کچھ تو ایسا ہوا ہے جب تصرف میں کمی آئی ہے اور نیٹ میں پرابلم آ گئی. اللہ خیر کر دے گا یار, اللہ خیر کر دے گا. اللہ کے ہو جاؤ یار, اللہ کے ہو جاؤ, خدا کی قسم. یاد کیا کرو گے ہمیں یاد کیا کرو گے, یاد کر کر کے رویا کرو گے. اب کہاں جائیں, اب کیا کریں؟ اس ایک لفظ کو اگر سمجھ لو, دنیا صرف دھوکہ ہے, اور اس دھوکے سے نکلنا ہے. اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو بھی اس راستے پر ڈالو جو راستہ ہمیں قرآن پاک نے بتایا, جو ہمیں قرآن کریم نے, آقا اسلام نے, اللہ پاک نے, سرکار سیدنا گور شاہی اور اللہ کے پیاروں نے جو راستہ ہمیں بتایا, جس صراط مستقیم کی طرف بار 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 اللہ نے اور اللہ کے حبیب آقا اسلام اور سرکار سیدنا گور شاہی پنجتن پاک, جس صراط مستقیم کی طرف ہمیں آواز دی, ہمیں بلایا. اس طرح گزارو زندگی تو دنیا نامی دھوکے سے بچ سکتے ہو اور اپنی آخرت بنا سکتے ہو. اپنی آخرت بنا سکتے ہو اور ابدی حیات کو پا سکتے ہو بارگاہ رب العزت.
جلنا اگر اس نیت سے کیا کہ میری شہرت ہو، میرا نام ہو، یہی ہو رہا ہے تو یہی حکم ہوگا. پھر موجود ہے، اٹھا لو کتابیں، اور قرآن کریم میں بھی ہے، لے کے جاؤ سر کے بل چلا کے انہیں جہنم میں ڈالو. سب کچھ اپنے لیے کیا، دولت مل جائے، شہرت مل جائے، نام مل جائے، نامور ہو جاؤں گا، جو بھی ہو. اللہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا. اس سے بڑا عادل کوئی نہیں، اس سے بڑا منصف کوئی نہیں، اس سے بڑی عدالت کوئی نہیں. ڈریا کر رب تو، ڈریا کر جڑا چڑیاں کولوں بازاں نوں مروا دیندا ہے، جڑا ابابیلوں کول ہاتھیاں نوں مروا دیندا ہے، جڑا مچھروں کول نمرود دے لشکر نوں مروا دیندا ہے. ڈریا کر رب تو، ڈریا کر. اللہ